سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ روزہ، اب کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزے سے انسان کے جسم کی دھلائی ہو جاتی ہے، دھلائی ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ بہت سارے فاسد مادے جو انسان کے جسم میں جمع ہو کے اس کے نظام کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، روزے کی بھوک اور پیاس ان سارے مادوں کو جسم سے نکال دیتی ہے۔ 30 روزوں کے بعد روح بھی شاداب ہے اور جسم بھی تر و تازہ ہے۔ دوستان محترم، اس ماہ مبارک میں روح کو بھی طاقتور بنائیں اور جسم کو بھی سچا مومن بنے، سچا مصطفی بنے۔ کسی کو کمزور کرنا مقصود نہیں، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مقصود ہے، توازن مقصود ہے، اعتدال مقصود ہے۔ اور آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب تک کسی شے کا ادب نہ کیا جائے فیض نہیں ملتا۔ بات سمجھے؟ جب تک کسی شے کا ادب نہ کیا جائے فیض۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کا ادب کرو، ایک ایک لمحے کا ادب کرو، ایک ایک ساتھ کا ادب کرو، اس کی صبح کا ادب کرو، اس کی شام کا ادب کرو، اس کے دن کا، اس کی رات کا ادب کرو۔ اس ماہ مبارک کی ایک ایک آن کا ادب کرو۔ خدا کی قسم اعمال میں کمزوری بھی رہ گئی تو ادب ساری کمزوریوں کو پورا کر جائے گا اور رمضان کی برکتوں سے جھولیوں کو بھرتا چلا جائے گا۔ ادب بڑی شے ہے۔ واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سب سے پہلے مفسر، سب سے تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، اب اونٹ کی رسی کی کیا حقیقت ہے؟ معمولی شے ہے۔ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں تلاش نہیں کروں گا، لوگوں سے نہیں پوچھوں گا، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں گا اور قرآن بتائے گا کہ تیرے اونٹ کی رسی فلاں مقام پہ رکھی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس یہ قرآن کا علم آیا کہاں سے؟ آیا ہے یہ قرآن کا علم۔ تو پھر آؤ سنیوں، ادب تو تمہاری پہچان ہے، کیوں بھائی؟ تعظیم مصطفیٰ، تعظیم صحابہ، تعظیم اولیاء، تعظیم شاعر اللہ، یہ تو ہمارے دین کی اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، نسخہ بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تھا اور میرے آقا تھے، ہم دونوں تھے، تیسرا اور کوئی نہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز ہم نے پڑھنا تھی۔ شریعت میں اگر نماز پڑھنے والے دو ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہو تو مقتدی امام کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ امام کے دائیں، بلکہ امام کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے سب کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ آقا نے شریعت کے اس ضابطے کے مطابق مجھے ساتھ کھڑا کیا، ساتھ، اور کہا کہ اللہ اکبر۔ میں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ نماز شروع ہو گئی۔ ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر حضرت عشق جاگ اٹھے۔ حضرت، اس لیے کہ صحابہ سب کچھ بعد میں تھے، مصطفیٰ کے دیوانے سب سے پہلے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ عشق نے کہا کہ دعویٰ کرتا ہے مصطفیٰ کی غلامی کا اور کھڑا ہوتا ہے برابر، کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے کسی ضابطے کو نہیں دیکھا، کسی حکم کو نہیں دیکھا، بس چپ کر کے پیچھے آ گیا، چپ کر کے۔ اس واقعے کو بابا فرید نے بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں صوفیاء کا سارا نظام ہی ادب پر ہے، اس پہ ادب پر۔ یاد رکھیں یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس سے تربیت ہوتی ہے، فیض نہیں ملتا۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، تربیت اور صوفیاء کے یہاں نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، راتوں کو جاگو گے، اس سے تربیت ہوگی، فیض پکی بات کہہ رہا ہوں، فیض نہیں ملتا۔ فیض کب ملتا ہے؟ کہ جب مرید کسی موقع پہ کمال کا ادب کرتا ہے، کمال کا ادب کرتا ہے، اس ادب سے استاذ کا، مرشد کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کے زبان سے بے ساختہ دعا نکلتی ہے، بس وہ دعا نہیں ہوتی، وہ فیض کا دریا چل پڑتا ہے۔ تو تربیت تو ان اعمال سے ہو جاتی ہے، فیض نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے آ گیا،
نماز ٹوٹ گئی. نماز. حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر کھڑا کیا، اللہ اکبر. اب عشق تو باز نہیں نہ آتا. عشق نے پھر کہا کہ دعویٰ کرتا ہے مصطفیٰ کی غلامی کا اور برابر کھڑا ہوتا ہے. میں پھر پیچھے آ گیا. حضور نے پھر ہاتھ پکڑا. حضور بھی تھک رہے ہوں گے، ابھی کچا کے پکا ہے. کچھ دینے سے پہلے آزمایا بھی تو جاتا ہے. کچھ دینے سے پہلے پھر ساتھ کھڑا کیا. پھر نماز شروع ہوئی، پھر وہی خیال، پھر پیچھے. آقا فرماتے ہیں بھئی عبداللہ بن عباس کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ جانتے تو تھے، جانتے تو کیا کر رہے ہو، نماز پڑھتے کیوں نہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ عرض کیا کہ نماز ہوتی ہے تو ہو، نہیں ہوتی تو نہ ہو. نماز ہوتی ہے تو، نہیں ہوتی تو تیرے برابر میں نہیں کھڑا ہو سکتا. جماعت کا ثواب جاتا ہے تو جائے، اور نماز ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے. پر آقا نماز سے کہیں بڑھ کر تیرا ادب ہے، نماز سے کہیں بڑھ کے تیری تعظیم ہے. میں نماز کے ثواب کے چکروں میں ایمان گوا بیٹھوں؟ نہیں. ایمان تو تیرے ادب سے جنم لیتا ہے، اور جس قدر ایمان بڑھتا جائے گا نماز کا ثواب خود بخود بڑھتا جائے گا. میں کوئی جماعت کا محتاج تو نہیں. جب اس نے یہ جواب دیا تو حضور نے ڈانٹا تو نہیں. یہ ہے ادب. کیا ہے؟ ادب کیا حضور کا دل. حضور نے دعا کر دی کہ مولا دیکھ تیرا یہ بندہ تیرے محبوب کا کتنا ادب کرتا ہے، کتنا ادب کرتا ہے. تو مولا میں دعا کرتا ہوں میرے اس غلام کے سینے کو قرآن کے نور سے بھر دے. فرماتے ہیں وہ دعا ادھر گئی، قرآن سارے کا سارا ادھر آ گیا. تو بولی کہ فیض کس سے ملا؟ تو یارو اس ماہ مبارک کا ادب کرنا. ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ ایک یہودی تھا. کون؟ رمضان کا مہینہ تھا، مسلمان معاشرے میں رہتا تھا، یہودی تھا. دن کے وقت اس کا جوان بیٹا کچھ بازار میں کھا رہا تھا. اس نے دیکھا، اس کو غصہ آیا. اس نے اپنے جوان بیٹے کو مارا اور کہا کہ مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے، تو شرعام کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جا کے گھر میں بیٹھ کے کھا. اب یہودی ہے مگر رمضان کا. تو کیا ہوا؟ رات کو جب خواب شروع ہوا تو اس ادب کا صدقہ دیکھیں، پھر کوئی اور نہیں آیا، پھر مدینے والا خود آ گیا. یہ ادب کا صلہ ہے. مدینے والا خود آ گیا. آقا فرماتے تو نے میرے رمضان کا ادب کیا ہے، چل پھر میں تجھے کلمہ پڑھانے آ گیا ہوں. حضور نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو یہ فیض کس سے ملتا ہے؟ تو جس کو میں نے کہا تھا اگر کسی نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، گناہ ہو گیا، نہ روزہ رکھ سکا، تو کم از کم ادب تو کر لو، ادب کر لو. نہیں روزہ رکھ سکے، سستی ہو گئی، اللہ پاک اسے پورا فرمائے، دور فرمائے. کم از کم ادب کر لو. کسی کے سامنے نہ کھاؤ، کسی کے سامنے نہ پیو، زبان پہ کنٹرول رکھو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو گالی نہ دو. خدا کی قسم کھا کے اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں روزہ نہیں رکھا، ادب کر کے دکھا دو. رمضان کے روزوں کی توفیق بھی عطا فرما دے. ادب بڑا ضروری ہے. بچوں سے ادب کروائیں، خود ادب کریں، اس کی راتوں کا ادب کریں. جس قدر ادب کرتے چلے جائیں گے فیض کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں اس ماہ مبارک میں کمر، ہم نے پتہ نہیں کس لیا کہ نہیں. آقا کی شان یہ تھی کہ وہ اس ماہ مبارک میں لنگوٹ، ہاں کسی نے نہیں کسا تو اب بھی کس لیں، ابھی بھی رمضان باقی. تو چست ہو کر، مستعد ہو کر، فعال ہو کر اور نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے، نفس کو لتاڑتے ہوئے، آقا دو جہاں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پورا مہینہ ذکر میں، عبادت میں، اعمال صالحہ میں، سچ بولنے میں، لوگوں سے پیار کرنے میں، محبت کرنے میں گزاریں. آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے. کس کا؟ اور غم خاری کی شان کیا ہے کہ روزے دار کو صرف ایک کھجور کھلا دو، پیٹ بھر کے کھانا نہیں، وہ بات کی بات. ایک کھجور کھلا دو، پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، اللہ اس روزے دار کے پورے روزے کا ثواب تمہیں عطا فرمائے.
یہ غم خاری اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کا صلہ ہے. کہاں وہ روزہ، کہاں ایک معمولی سی کھجور، مگر یہ خدمت خالق ہے، بندوں سے پیار ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، مربت ہے. اس کا خدا کی بارگاہ میں بڑا اونچا مقام ہے. ایک کھجور نے پورے روزے کا ثواب سمیٹ لیا. تو جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، آقا فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا قیامت کے دن میرا مولا اسے میرے حوض کوثر سے، آقا فرماتے ہیں میرا حوض، سبحان اللہ. تو پھر جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے. کیوں؟ حضور نے سنبھال کے تو نہیں رکھنا، ہمیں لینا ہے. تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن مولا اسے میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ پھر جنت میں اپنے مقام تک پہنچنے تک اسے پیاس نہیں لگے، سیر ہو جائے گا. اس ماہ مبارک کو محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ بسر کیجیے. اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.